محبت جرم تھا میرا اسکلم ملک حسان کس نمبر سوم۔ کاش سر ہمارا جو مال آ رہا تھا وہ افغانستان بارڈر پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پر کسٹم والوں نے پکڑ لیا ہے اور اس وقت وہ تخرام میں ایک پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ پکی خبر ہے کہ یہ کوئی خبری ہے جس کا یہ کام ہے۔ اس کی مخبری کی وجہ سے ہمارا مال پکڑا گیا ہے۔ اذلان نے کاش کو خبر دی۔ کس نے پکڑا اور خبری کون تھا؟ پتہ نہیں سر، لیکن میں بہت جلد اسے پکڑ لوں گا۔ وہ کوئی نہ کوئی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس اکیلے کا یہ کام نہیں ہے۔ کاش نے اس جواب پر اذلان شاہ کو غصولی نظروں سے دیکھا۔ آدھی ادھوری خبر میرے پاس مت لایا کرو اذلان شاہ، یہ تمہاری آخری غلطی ہو۔ یہ سلطنت میں نے یوں ہی قائم نہیں کی کہ کوئی آئے اور اسے مسمار کرنے کی جرات کر سکے۔ کاش کے اتنے ٹھنڈے لہجے سے اذلان شاہ کو وحشت محسوس ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں کاش سر، میں دیکھ لوں گا، اذلان شاہ نے کاش کی وحشت ناک آنکھوں سے گھبراتے ہوئے کہا، جو سامنے تخت نما کرسی پر سیاہ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے جمائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ نہیں، میں دیکھ لوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کوئی کاش کی سلطنت کی طرف نگاہ کرنے سے بھی گھبرائے۔ چلو تخرام چلیں، تھوڑا گھوم پھر کر آتے ہیں۔ سر، اذلان شاہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ وحشت ناک آنکھیں، جی سر، میں ابھی ہیلی کاپٹر تیار کرواتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ علی بخش، دیکھ تو صحیح یہ مال جو صبح آیا ہے یہ کس بلا کا ہے؟ انسپکٹر کے کہنے پر حوالدار نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے لکڑی کے پڑے باکسوں میں سے ایک سے کپڑا ہٹایا۔ سر، علی بخش نے کانپتے ہوئے انسپکٹر کو آواز دی۔ سر، اس کے اوپر تو کاش کے نام کی سیل لگی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ انسپکٹر کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور فوراً ہانپتے ہوئے ان باکسوں تک پہنچا۔ تو سر، جو اس بہرام کے بارے میں سنتے آئے ہیں تو کیا وہ سب سچ ہے کیا؟ واقعی کوئی کاش نامی بے رحم شیطان ہے؟ اور اگر وہ سچ ہے تو ہمارا کیا ہوگا سر؟ علی بخش نے کانپتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کس خبیث کی ہمت ہوئی اسے میرے تھانے میں رکھنے کی؟ اگر کاش کو علم ہوا تو وہ ہم سب کو زندہ جلا دے گا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا علی بخش، لیکن اگر واقعی کاش نامی کوئی شخص ہے تو یہ آج ہمارا آخری دن ہوگا۔ انہوں نے کاش کے نام کی لگی سیل کو روکنے کی کوشش کی ہے تو یقیناً آج تخرام آگ کی لپٹوں میں آ جائے گا۔ سر باہر آئیں۔ انسپکٹر کو باہر سے کسی حوالدار نے آواز دی تو وہ بھاگتے ہوئے باہر کی جانب لپکا۔ آسمان جو بادلوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا یقیناً اس بے رحم کی وحشت کے سبب تھا۔ پولیس اسٹیشن کے اوپر ہیلی کاپٹروں کا جھنڈ اور اس بلڈنگ کو گھیرے کھڑی سینکڑوں سیاہ گاڑیاں، ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا اور سیاہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص سہانہ چال چلتا ہوا نیچے اترا۔ موسم تو بہت اچھا ہے، چائے پیتے ہیں، کیا خیال ہے اذلان؟ کاش نے اذلان شاہ کی طرف دیکھا جس نے تابعداری سے اپنا سر ہلایا۔ آپ کون جناب؟ انسپکٹر نے کاش سے پوچھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ سامنے کھڑا وہ شیطان اس کی موت کا پروانہ لایا تھا۔ کاش، اذلان نے جواب دیا۔ اتنا سننا تھا کہ سب کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور گھٹنوں کے بل سب کاش کے سامنے بیٹھے اور انسپکٹر کاش کی ٹانگوں سے جا لپٹا۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا مال ہے، مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انسپکٹر رو رو کے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن سامنے کھڑے نفس میں رحم تھا ہی نہیں۔ اذلان، چائے کا انتظام کرو۔ سر میں کرتا ہوں نا، آپ کیوں تکلیف کریں گے، میں بنواتا ہوں نا سر، انسپکٹر نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، لیکن آگ کا انتظام میں کرتا ہوں۔ اذلان، کاش نے اذلان کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر سینکڑوں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں سے اسے باہر نکالا۔ کیا ضرورت تھی غداری کرنے کی؟ پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتے، لیکن میرے مال کو پکڑوا کے اچھا نہیں کیا تم نے۔ کاش نے اپنے اس ملازم کو دیکھ کے کہا جس نے مخبرے کی ہمت کی تھی، تمہارے ساتھ کون تھا وہ بھی پتہ لگا لوں گا اور بہت جلد تمہارے پاس بھیجوں گا اسے۔ سر، مجھے چھوڑ دیں سر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر، وہ یتیم ہو جائیں گے، رحم کریں مالک۔ کاش نے اذلان کو اشارہ کیا۔ اذلان نے اسے باندھا اور آگ لگا دی اور وہ بیچارہ درد سے کراہتا، بھیک مانگتا، اپنی آخری سانسیں لیتا دم توڑ گیا۔ ہو گیا آگ کا انتظام، اب مجھے چائے پینی ہے، کاش نے کہا۔ انسپکٹر، جو اتنی بہرامی دیکھ کے کانپ رہا تھا، اب اپنا حال سوچنے لگا۔ اذلان نے کاش کے سامنے تخت نما کرسی رکھی
اور اس کے بغل میں ہاتھ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے کانپتے ہاتھوں سے اس جلتے وجود کی آگ پر چائے پکانے لگا۔ چائے پکا کر کاس کو پیش کی گئی، جس نے ایک گھونٹ بھر کر انسپکٹر کے چہرے پر اچھال دی۔ کمی ہے، کچھ تو کمی ہے اس میں۔ انسپکٹر جو جلا چہرہ لیے کھڑا تھا فوراً سمجھ گیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگا اور سارے بکسے حوالداروں کے ساتھ اٹھائے کاس کے قدموں میں رکھ دیے۔ میں کہہ رہا تھا نا عدلان کہ کچھ کمی ہے۔ عدلان جو اس کیفیت کو دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا، ہاں میں سر ہلایا اور سارے بکسے گاڑی میں رکھوائے۔ کاس اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور عدلان کو اشارہ کیا۔ وہ شخص اس کے ہر اشارے کو سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے کاس کو بولنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ کاس اپنے عزلی لاپرواہ انداز میں چلتا ہوا ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہ جگہ مجھے 5 منٹ کے اندر راکھ کا ڈھیر چاہیے۔ عدلان نے گارڈ کو اشارہ کیا، جنہوں نے اندھا دھند بلڈنگ پر فائرنگ شروع کر دی۔ تمام حوالدار اور انسپکٹر گھٹنوں کو بل بیٹھے سر جھکائے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ شاید ابھی ان کی موت کا پروانہ بھی آ جائے۔ یقیناً ان سب نے جو سنا تھا وہ صرف کہانیاں نہ تھیں۔ اس سفاک شخص کا اصل کہانیوں سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ 5 منٹ فائرنگ کے بعد وہ بلڈنگ ایک ویران کھنڈر سے کم نہ تھی۔ یقیناً وہ سفاک اپنی سفاکی کے ثبوت چھوڑ گیا تھا جو لوگوں کی نسلوں کو یاد رہتے۔ سر، ہمارا کوئی قصور نہیں، رحم کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ انسپکٹر عدلان کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے کاس کے معاملے میں آنے کی کوشش کی۔ سر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رحم کرے ہم پر، ہم یہاں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، تو کیا ہوا تھا یہاں؟ عدلان نے انسپکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ جگہ جل کے راکھ ہو گئی۔ اچھا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ کوئی یقین نہیں کرے گا تمہارا۔ انسپکٹر نے گن نکالی اور اپنے پیچھے کھڑے 2 حوالداروں کو شوٹ کر دیا جو موقع پر دم توڑ گئے۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے سفاک ہے، جیسے اس وقت اس انسپکٹر کا حال تھا۔ اب تو یقین کریں گے نا سر؟ انسپکٹر نے تھوک نگلتے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، اس پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دو اور ان حوالداروں کو اندر پھینک دو۔ عدلان شاہ نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو کہا اور اس نے حکم کی تکمیل کی۔ سب روانہ ہوئے اور سفاکی کی ایک اور داستان رقم ہوئی۔ سر، کاس نے تخرام میں تباہی مچا دی، صرف کچھ سونے کے لیے؟ رانا اسرار کو اس کے آدمی نے بتایا، جو آج بھی کاس کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے اس سے باخبر رہتے۔ تم ابھی تک اسے نہیں سمجھے اسحاق۔ بات سونے کی نہیں تھی، بات اس سیل کی تھی، اس وحشت کی تھی، اس سلطنت کی تھی جس کی بنیاد لاشیں ہیں۔ اسے ہلانے کی کوشش کی کسی نے، اور یقیناً اب کاس اس شخص کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ جہنم تو اب تمہاری بھی زندگی بنے گی اسرار رانا، پیچھے سے کسی نے بلند آواز میں بولا۔ اسرار رانا ایک پل کو چکنا ہوا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ سیکیورٹی کہاں ہے؟ سیکیورٹی؟ ارے آرام سے اسرار صاحب، اس عمر میں اتنی بلند آواز میں بولیں گے تو دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور بتاؤ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ اس کو باہر نکالو اسحاق۔ اسرار جو چپ چاپ کھڑا تھا، رانا اسرار کو اس کا یہ رویہ کھٹکا۔ بندے کو عزازیل خانزادہ کہتے ہیں، اگر برا نہ مانے تو آپ کی موت کا پروانہ لایا ہوں۔ یہ کہتے عزازیل نے گن نکالی اور رانا اسرار پر گن تانی اور اس گن کی ساری گولیاں رانا اسرار کے سینے میں داغ دی۔ تم میرے حلق کا سب سے بڑا کانٹا تھے، تمہارے ہوتے ہوئے میں کاس تک کبھی نہ پہنچ پاتا، اور یقیناً تمہاری موت اس پر راہ سے تنگ کر دے گی۔ اسحاق، اسے ہسپتال پہنچاؤ، لیکن مرنے کے بعد، اور اس کا سارا الزام کاس پر ڈال دو۔ اس کی بیٹی تھی، نہیں ایک ماں ہی۔ اسے بتاؤ اب وہ ہی اس کے گلے کا پھندا بنے گی۔ اسرار محل میں اس وقت موت کا سما تھا۔ ماہی اپنے باپ کی لاش سے لپٹے دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اسرار صاحب بہت اچھے تھے بیٹی، کاس نے اچھا نہیں کیا۔ اسحاق کی اس بات پہ ماہی بت بنے اسے دیکھے گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ کاس ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بابا تو اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اور وہ تو اتنے سالوں سے ہمارے گھر تک نہیں آیا، اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ایسا ہی ہے، پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ عزازیل نے لقمہ دیا۔ آپ کون؟ ماہی نے ہونک بنی پوچھا۔ میں اسرار صاحب کا دوست تھا، ہم کاروباری دوست تھے۔ کاس نے پہلے اسرار صاحب کا کاروبار ہتھیایا، پھر موقع ملتے
جب اسے لگا کہ اسرار صاحب اس کی ساکھ کے لیے خطرہ ہیں تو انہیں مار دیا۔ عزازیل نے جھوٹے آنسو بہاتے جواب دیا اور یقیناً ماہی دھوکہ کھا گئی، اور اب اپنے باپ کی موت کے بعد اس کا مقصد تھا کاس کی تباہی۔ یہ شک کا بیج اس کے دل میں عزازیل نے بویا تھا۔ ایک دن تناور درخت بن کے کاس کی تباہی لانے والا تھا۔ سر، رانا اسرار کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ خبری سے پتہ لگا ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک تو ان کا اپنا ملازم اسحاق اور دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ کاس یہ سن کے سکتے میں آیا۔ اس کے باپ جیسا شخص جو ٹھنڈے درخت کی چھاؤں کی مانند تھا آج دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ خبر اس کے لیے دردناک تھی، لیکن دل میں غم کا کنواں ہونے کے باوجود کاس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکا، بس آنکھوں میں وحشت بڑھی اور بدن میں شرارے دوڑ گئے، آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ چلو اذلان، گاڑی تیار کراؤ، ہمیں جانا ہے۔ سر، ابھی آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں۔ یقیناً جس کا یہ کام ہو سکتا ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ کاس یہ سن کے واپس بیٹھا۔ وہ ڈرتا نہ تھا موت سے، وہ مانتا تھا موت اسے ڈھونڈ لے گی اپنے وقت پر، لیکن وہ رانا اسرار کے جنازے پر کوئی خون خرابہ یا بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ آج سے کاس کی زندگی بدلنے والی تھی، شاید کوئی محبت کا سفر یا کوئی تباہی کا راستہ اس کا منتظر تھا۔ وقت ہر داستان کھولے گا اور اسی کا انتظار تھا قسمت کو۔